اس لیے کہ عبادت کا تعلق صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہے. عبادت تو پورے دن بھر چلنے کا نام ہے. عبادت پورے دن بھر چلنے کا نام عبادت پورے دن بھر چلنے کا نام ہے. امام غزالی نے تو سنتوں کو بھی یعنی تمام ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کو بھی عبادت میں شمار کیا ہے. تمام ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں ساری ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کو عبادت میں شمار کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں، اگر مسلمان ان 10 میں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلے حکم کا، تب کہا جائے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. اور نئے زمانے میں تو مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، مال کمانا تجارت ہے، شادی کرنا خواہش ہے، مکان بنانا شوق ہے. آج کل تو مسلمان ہی سوچتا ہے. حالانکہ تمام ضروریات کو سنت پر لانا اور تمام عبادات کو حکم پر لانا، عبادت کا لفظ مسلمان کی تمام ضروریات اور تمام فطری تقاضے سب کو عبادت نے گھیرا ہوا ہے. مسلمان کے تمام فطری تقاضے عبادت ہیں. ایک صحابی نے تو حیرت سے کہا جب آپ نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے جب صحبت کرے گا تو اس سے بھی تجھ کو اجر ملے گا. صحابہ حیران ہو گئے سن کر. یا رسول اللہ، ایک آدمی نے بیوی سے خواہش پوری کرے اس پر اس کو اجر ملے گا؟ ہم تو یوں سمجھے تھے کہ بھائی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تہجد کی لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، جتنے عبادت کے احکام ہیں، بس یہ اس پر اجر ملے گا. اور یہ سب خواہش کی چیزیں ہیں. آدمی خواہشات پر چلے تو کیا اجر تو اصل اعمال پر ہے. صحابہ کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ایک آدمی بیوی صحبت کرے اور اس کو اجر ملے. آپ نے فرمایا کیوں؟ اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا؟ اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا. اللہ اکبر. اگر شرمگاہ کو قدرت ہوتے ہوئے، اگر اپنی شرمگاہ کو پوری قدرت ہوتے ہوئے حرام سے بچا لے تو اسی پر اللہ تعالیٰ چٹان کو ہٹا دیتے ہیں. دیکھو تو صحیح، جب حرام سے بچنے میں کی یہ قوت ہے تو پھر حلال طریقے پر اجر کیوں نہیں ہوگا؟ جب حرام سے بچنے کی یہ قوت ہے تو حلال طریقے پر اجر کیوں نہ ملے گا؟ ہم نے عرض کیا کہ عبادت نے مسلمان کے سارے اعمال، ساری عبادات، ساری ضروریات کو گھیرا ہوا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ صرف نماز عبادت نہیں بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 10 چیزوں کو عبادت فرماتے ہیں. 10 چیزوں کو عبادت فرماتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں امام غزالی کے یہاں عبادت ہیں. اور یہ 10 کی 10 مل کر اس طرح عبادت ہیں کہ جیسے نماز پڑھنے والا اگر ایک سجدہ چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے. نماز ناقص ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اتنے اعمال تو کر ہی رہا ہے، اگر ایک سجدہ چھوٹ گیا تو کیا بات. سنو ذرا غور سے. قیام بھی کیا ہے، قومہ بھی کیا ہے اور قاعدہ بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، مگر ایک کیا ہے، ایک چھوڑ دیا تو کیا بات ہے. سنو غور سے بات. اگر ایک سجدے کے چھوڑنے سے نماز اس طرح ناقص ہو جائے گی اور اس ناقص نماز سے ناقص اور ناقص نتائج مرتب ہوں گے، اس کے نتائج بھی ناقص ہوں گے. میں کیا بتاؤں،
جب حالات آتے ہیں نا لوگوں پر تو لوگ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اجی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، کمائی میں حکم توڑتے ہیں، نماز میں برکت دیکھتے ہیں۔ کمائی میں حکم توڑتے ہیں، نماز میں برکت دیکھتے ہیں۔ کمائی میں حکم توڑتے ہیں، نماز میں برکت دیکھتے ہیں، پھر یوں شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو پھر بھی دکان پہ ناجائز قبضہ کر لیا کسی نے، دکان پہ جھوٹا مقدمہ ڈال دیا۔ اجی میں تو نماز پڑھ کے نکل رہا تھا مسجد سے، میری تو کوئی غلطی تھی نہیں۔ اس زمانے کے سارے بے عقل ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے، بے عقل لوگ ہیں، بے عقل ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں مسلمان مظلوم ہے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا پریشان رہے گا، یوں نہیں کہ مظلوم سمجھنے سے مدد آ جائے گی۔ مسلمان کی مدد جب ہوگی، جب تک مسلمان آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ میں تم سے ساری حضرت کی باتیں نقل کر رہا، بیانات پڑھا کر مولانا حفیظ صاحب کے تو پتہ چلے گا حضرت کیا چاہتے تھے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جس دن اپنے آپ کو ظالم سمجھ لے گا اسی دن مدد آ جائے گی، اسی دن جس دن اپنے آپ کو ظالم سمجھ لے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے پہلے مسلمان حکم توڑتا ہے، خواہش کے نقشوں میں پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اغیار کو ان کے خواہش کے نقشوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر یوں کہتا ہے دیکھو ہم مظلوم ہیں، ہمارا نقشہ توڑ دیا انہوں نے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ میں تمہیں آسان کر کے بتاتا ہوں مثال۔ ایک آدمی نے خوب لوگوں کے حق مارے، خوب لوگوں کے حقوق مارے، حق مار مار کے پیسہ جمع کیا۔ جب سارے حق والوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو حکومت نے اس کے مال کو سیل کر کے جن جن کے حقوق تھے ان کو دے دیے، ان کو دلوا دیے، جن کے حقوق تھے ان کو دلوا دیے۔ یہ وہاں پہنچ گیا جہاں تھا۔ ابھی یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی مجھ پر ظلم ہوا ہے، کہ نہیں تو مظلوم نہیں ہے، تو ظالم ہے، کیونکہ تو نے یہ سارا مال لوگوں سے ناحق چھینا تھا۔ اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا کر تیرے مال کو، جس کو تو اپنا مال سمجھتا تھا، وہ جس کا مال تھا اللہ نے اس کے پاس پہنچا دیا۔ اب اگر تو یہ کہ ہاں واقعی میں نے ظلم کیا، اللہ اکبر، کامل ترین نماز ابوبکر صدیق کی نماز ہے، لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر جب تو نماز سے بالکل فارغ ہونے لگو تو سلام پھیرنے سے پہلے یوں کہنا ظلمت نفسی ظلما کثیر۔ یہاں تو مسلمان نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، وہاں ابوبکر کامل نماز پڑھ کے بھی کہہ رہے میں ظالم ہوں۔ سوچو ذرا غور کرو میں کیا کہہ رہا۔ یہاں تو مسلمان نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ مظلوم ہی کہے گا۔ جی کیا مظلوم کہ جی کیا کریں، ہمارا ملک ہماری جگہ، ہم سے کہہ رہے تم یہاں کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا کی زمین کو اس امت کے لیے سجدگاہ بنایا۔ سوچو میں کیا کہہ رہا۔ پچھلی امتیں ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے معبد میں عبادت کریں، یہ اس امت کی خاصیت ہے، یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ساری دنیا کی مسجد کو، ساری دنیا کی زمین کو سجدگاہ بنا دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ بیت اللہ سے بلبلہ اٹھایا، بیت اللہ سے پانی کا بلبلہ اٹھایا۔ پہلے پانی ہی پانی تھا، خشکی کہیں نہیں تھی۔ جس جگہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل وسط سے، درمیان سے
پانی کا بلبلہ اٹھایا، اس سے ساری دنیا میں زمین کو پھیلایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین کا وجود میں آنا بیت اللہ کے وقت سے ہے، اور بیت اللہ ساری دنیا کے سجدہ کرنے والوں کا کی سجدے کے جو ہے سجدے کا رخ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا عبادت کے لیے، ساری زمین عبادت کے لیے ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی سجدہ گاہ پوری دنیا کی زمین ہے، تو یہ مسلمان نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، یہ مسلمان نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، تو جو زمین سجدہ گاہ بنائی گئی تھی اس امت کے لیے، وہ زمین ان کے پاس کہاں رہے گی پھر؟ یہ سیدھی بات ہے، عبرت لیتے نہیں حالات سے۔ ابھی تک سب کے ذہن میں یہ ہے حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے، سب کے ذہن میں یہ ہے حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے، اور جب تک مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں۔ جس دن کہہ دے گا ہاں میں ظالم ہوں، اس دن اللہ تعالی اس پر مہربان ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ جرم کا اعتراف اپنے آپ کو ظالم کہنے میں ہے، مظلوم کہنے میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔